رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البروج ہم دیکھ رہے ہیں، اور اردو تفسیر میں ہم نے سورۃ البروج کی آیہ نمبر 11 تک دیکھا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ انشاءاللہ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو بگن ود آیہ نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لاسٹ آیا میں ہم نے کیا پڑھا، تھوڑا سا ریکیپ دیکھ لیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو ایمان نہیں لاتے یا جو گناہ گار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اگلی آیہ میں وعید سنا دی، ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور اس میں دیکھیں جو بھی کریمنلز ہیں، جو بھی گناہ گار ہیں، وہ گناہ کرتے نہ چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری پکڑ بہت سخت ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی گناہ کرتے رہنا چاہیے ڈٹ کے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، میں تو جو بھی کرتا ہوں یا کرتی ہوں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، زندگی میں ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ زندگی میں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو جج نہیں کرنا نا، کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جو ہے وہ اچھا ہے اپنے معاملات میں، یا اس کی ڈیلنگز اچھی ہیں اس لیے اس پہ کوئی پکڑ اللہ تعالیٰ کی نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے پکڑنا تو ججمنٹ والے دن ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ دن ہے جس میں ججمنٹ ہونی ہے، کون کیا کرتا رہا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ججمنٹ پاس کریں گے، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی طرح ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ دنیا میں بھی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، جیسے آپ دیکھ لیں کہ بڑے ملک چھوٹے ملکوں پہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پکڑ بھی لیتے ہیں انہیں دنیا میں اور سزا بھی دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو بھی تکالیف ایک مومن پہ آ رہی ہوتی ہیں وہ دنیا میں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضمانت ہوتی ہے کہ ہر کوئی تکلیف میں رہنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ دنیا میں آپ کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ تاکہ آپ کے گناہ معاف ہوں۔ اور یہاں پہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو پھر کوئی چیز دنیا کی اسے چھڑا نہیں سکتی اللہ تعالیٰ سے۔ فرعون کو دیکھ لیں، فرعون کتنے ظلم کرتا رہا بنی اسرائیل پہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس سمندر میں ڈوب کے مر جاؤں گا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں خدا ہوں اور میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، میرے پہ کوئی پکڑ نہیں آئے گی، کیونکہ آج تک تو میں پکڑا نہیں گیا، آج تک تو مجھ پہ کوئی عذاب نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جب اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دیکھا سمندر میں سے گزرتے ہوئے تو اس نے سوچا میں بھی فٹافٹ گزر جاؤں گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ مل جائے، تو جب سمندر ملا تو اسے وہیں پہ پکڑ لیا گیا، وہیں پہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں، تو ساتھ میں یہ آیہ بھی تلاوت کی، ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو بلا شبہ ظلم کرتے ہوئے یا دوسروں کا حق مارتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت تکلیف دہ ہے، اور پھر دائمی عذاب ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، آمین۔ آیہ نمبر 13، انہو ہوا یبدی، بلا شبہ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ویعید، اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انہو ہوا یبدی ویعید، اور وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ پچھلی آیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکڑ بہت سخت ہے اللہ کی، اور ساتھ میں نیکسٹ آیہ میں یہ فرما دیا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا کرنے والی ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو اللہ کی پکڑ جو ہے یہ لنکڈ ہے اس چیز کے ساتھ کہ جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بوتھ تھنگز آر لنکڈ۔ جن کو آخرت کا شعور نہیں ہوتا، آخرت کی سینسیبلٹی نہیں ہوتی، وہ پھر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو پکڑ ہے ہی نہیں، اور نہ ہمیں اس بات پہ یقین ہے، کون مار کے اٹھے گا۔ جب انسان کو شعور ہوتا ہے نا، جب مائنڈ فلنس ہوتی ہے، when you have that mindfulness that one day I will be resurrected and I will be judged by Allah subhanahu wa ta'ala and I will be answerable before Allah subhanahu wa ta'ala، پھر آپ کے معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کچھ بھی کرتے ہوئے سوچتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہوئے، دوسروں پہ ظلم کرتے ہوئے۔ آج تک دیکھ لیں جو بھی زیادہ ظلم مسلمانوں پہ ہوئے وہ نان مسلمز کی طرف سے ہوئے، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم پیس میکر ہیں۔ پتہ نہیں کون سے پیس میکرز ہیں، واللہ عالم۔ لیکن جو بھی ظلم زیادہ ہوئے وہ نان مسلمز کی طرف سے ہوئے، کیونکہ انہیں شعور نہیں ہوتا، انہیں یہ علم نہیں یا ان کا یہ یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ بتاؤ ہاں ذرا کیا کر کے آئے دنیا میں، اور سزا ملے گی۔ آیہ نمبر 14 ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہی بے حد بخشنے والا ہے اور نہایت محبت کرنے والا ہے۔ یہ دیکھیں سورہ کا کانٹیکسٹ دیکھیں، سورہ کس کانٹیکسٹ میں ریویل ہوئی ہے، اینڈ تھنک اباؤٹ the attribute of Allah subhanahu wa ta'ala which is being mentioned here in this ayah۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اپنے غفور ہونے کا شعور دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ الودود ہے۔ کانٹیکسٹ کیا ہے کہ اللہ کے بندوں پہ اتنا ظلم ہوا ہے، وہ زندہ جلا دیے گئے۔ کوئی انسان ہوتا، اسے اختیار ہوتا تو وہ کیا کیا کرتا، وہیں پہ بادشاہ کو وہیں جلاتا، جلا کے اسے مارتا، اس کے جو سپورٹرز تھے ان پہ وہ ظلم کرتا کہ تم نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ الصابر بھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بلا شبہ سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خطاؤں پہ صبر کرتے ہیں، اور no matter how big sinner you are، اللہ سبحانہ و تعالیٰ is ready to forgive you۔ کوئی بھی گناہ کر کے کوئی بھی انسان آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات الغفور ہے، اور الودود، ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کے بارے میں مینشن کر رہے ہیں، وہ نہایت محبت بھی کرنے والا ہے، وہ نہایت محبت بھی کرتا ہے اپنے لوگوں سے۔ یعنی تھنک اباؤٹ دا کانٹیکسٹ آف دا سورہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں ظالموں کو کہ وہ بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک ماں باپ بھی ہوتے ہیں نا، ان کی انتہا ہوتی ہے، ان کی بھی انتہا ہوتی ہے، ماں کی بھی انتہا ہوتی ہے کہ بیٹا اس کے بعد میں معاف نہیں کر سکوں گی۔ والد بھی کہتا ہے بیٹا میری بس ہو گئی، اس کے بعد میں نہیں معاف کر سکوں گا۔ اولاد پہ اگر والدین کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اولاد بھی کہتی ہے کہ نہیں، اس سے زیادہ میں نہیں سہ سکتی یا سہ سکتا، اور اس کے بعد اگر آپ نے کچھ کیا تو پھر میرا اور آپ کا رشتہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس قدر بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ الودود، نہایت محبت کرنے والے۔ کوئی انسان ہوتا تو سوچتا کہ یہ سورہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جل کے مر گئے، اس قدر ظلم ہوئے ان کے بارے میں، چلیں
یہ نام یا یہ کوالٹیز میں ادھر مینشن نہیں کرتا، میں اگلی کسی سورہ میں کر دوں گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب آپ کو غصہ ہوتا ہے تو پھر آپ کچھ بھی مطلب کہتے ہیں، آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اپنی زبان پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو رب ہے تمام انسانوں کا، وہ اسی سورہ میں یہ امید دے رہا ہے that never despair in the mercy of Allah سبحانہ و تعالیٰ، کبھی نا امید نہ ہونا۔ انسانوں کو آپ یہ شعور دینا شروع کر دیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ پہ معاف کرنے والا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس سے ہی انسان کے اندر کتنی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایٹریبیوٹ نہ ہوتا نا کہ وہ معاف کر دیتا فوراً سے جو کچھ گناہ کیے ہیں، تو انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آتی، انسان پھر گرو نہ کرتا اپنی زندگی میں، انسان پھر فلرش نہ کرتا۔ یہ جو گروئنگ کا ایلیمنٹ انسان کے اندر ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ اللہ کی ذات معاف کر دیتی ہے، اور وہ گلٹ اور وہ سارا ڈپریشن اور وہ سب کچھ جو انزائٹی آپ کے اندر پل رہی ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان یہ چینج فیل کرتا ہے کہ میں اب پھر سے کچھ کرنے کے قابل ہو گیا ہوں، اور میں اب جو کروں گا وہ اچھا کروں گا، کیونکہ میرا رب بخشنے والا ہے اور اس نے میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے آپ سنتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ری فارم ہو گیا، اس نے گناہ چھوڑ دیے، اس نے اب اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، فلاں عمرہ کرنے گیا تو اب وہ بہت چینج ہو گیا، بہت بڑی تبدیلی اس میں آئی، اس نے نماز روزہ شروع کر لیا، فلاں جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا اتنے ظلم کرنے کے بعد۔ کتنے لوگ جو اینٹی اسلامک ہوتے ہیں، یہ اکثر آپ یورپ میں دیکھیں گے اور سٹوریز بھی سنیں گے، اینٹی اسلامک پیپل دے ٹرن ٹو اسلام بیکاز انہیں اسلام کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ جب کراس چیکنگ کرتے ہیں نا کہ اسلام کے اندر کیا ہو رہا ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں، کس طرح سے اسے پورٹرے کیا جا رہا ہے، جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام تو واقعی بہت اچھا ہے، اور وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء، ابن آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، سارے ابن آدم ایسے ہی ہیں کیونکہ وہ آدم کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ خَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن اچھے خطا کار کون سے ہیں؟ جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ آپ فرشتے بن جائیں اور آپ کہیں کہ میں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ انسان یہ کر ہی نہیں سکتا، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ اور میں کوئی کوٹ پڑھ رہی تھی کچھ دنوں پہلے کہ جنت ان گناہ گاروں کے لیے ہے جو توبہ کرتے ہیں، بلا شبہ جنت فرشتوں کے لیے تو نہیں ہے نا، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں۔ گناہ گار تو ہم سارے ہی ہیں، لیکن دوزخ میں کون جائے گا؟ جس نے توبہ نہیں کی ہوگی، جو اپنے گناہوں پہ ڈٹا ہوا ہوگا، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی، اور جس نے کبھی اللہ کے بارے میں سوچا تک نہیں ہوگا۔ جنت میں تو وہ جائیں گے نا جو ریپینٹ کرتے ہیں، who think about their sins and they turn to Allah subhanahu wa ta'ala, they cry and they say Ya Allah, we made mistake and next time we won't do that۔ ایک توبہ ہوتی ہے اور ندامت ہوتی ہے، انسان بار بار اپنے گناہوں پہ روتا ہے، یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ انسان توبہ کرے، فوراً سے اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس انسان سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو صحرا میں پڑا ہو اور اسے پتا ہو کہ میری ایک سواری ہے، اسی پہ سارا سامان ہے، اگر میرا پانی کھانا وغیرہ سب کچھ ساتھ ساتھ رہا تو میں سروائیو کروں گا ادھر صحرا میں، اگر نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری کہیں نظر نہیں آتی، وہ سوچتا ہے اب تو میں مر گیا، اب تو میرا کچھ نہیں بننے والا، اب تو یہاں پہ سروائیول ممکن نہیں ہے۔ تو جب وہ سو کے اٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ سواری سامنے ہوتی ہے، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، یعنی اس کے منہ سے فوراً یہ الفاظ نکلتے ہیں، اور اللہ تو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں وہ بات نہیں ہے جو زبان سے نکل رہی ہے، لیکن خوشی کی وجہ سے یہ ایسے کہہ رہا ہے۔
تو اللہ کہتے ہیں مجھے اس انسان سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ میری طرف پلٹتا ہے۔ تو کیا لوگوں کو خوشخبری نہیں دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن پیدا کرو؟ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو نا امید نہ ہو۔ معاشرے میں زیادہ گناہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ نا امیدی بڑھ گئی ہے۔ ہم جو ہے وہ ہوپ لیسنس کا شکار ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں اتنے گناہ ہو گئے، اللہ تو نہیں معاف کرنے والے، اور سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے گناہ کیا، کوئی بات نہیں، ایک دو گناہ ہے اور کر لو تو پھر اللہ سے معافی مانگ لینا۔ جب اور ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب تو گناہ بہت زیادہ ہو گئے، اب تو اللہ نہیں معاف کرنے والے۔ اسی طرح وہ ہم سے گناہ کرواتا جاتا ہے اور ہم پھر گناہوں کی دلدل میں دستے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اللہ کی طرف پلٹ کے دیکھیں تو صحیح۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کنٹرول دلوں کا اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ آپ نے اگر توبہ کر لی تو واپس پلٹ کے نہیں جائیں گے اپنے گناہ کی طرف۔ اگر کوئی جائے گا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ سنسیریٹی اللہ تعالیٰ کو چاہیے، سنسیریٹی اور پیورٹی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو واقعی گناہوں سے صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بلا شبہ معاف کریں گے۔ توبہ کرنے کے بعد یہ حرص نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ نے معاف کر دیا تو ابھی دوبارہ جاؤ، دوبارہ گناہ کر کے آؤ، جو مرضی کرتے رہو، پھر تھوڑی دیر بعد توبہ کر لیں گے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو گناہ کرتے رہے، پھر ان کو موقع ہی نہ ملا کہ گناہ کی وہ توبہ کرتے اور وہ قبروں میں جا پہنچے۔ ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں توبہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جس کے ہاتھ میں دلوں کا کنٹرول بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے؟ پھر جب وہ آیا ایک اور جو ہے پادری کے پاس غالباً آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا توبہ کا کوئی رستہ ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی رستہ نہیں، اسے بھی قتل کر دیا۔ تو پھر بعد میں وہ کسی سے ملا تو اس نے کہا کہ یہ جو گناہوں کی بستی ہے یہاں سے چلے جاؤ، فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ تو شاید تمہارا ماحول تبدیل ہو، تو پھر گناہ کا چانس نہ ملے، تو واقعی تبدیلی تمہیں فائدہ دے۔ پھر جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو اسے موت آ جاتی ہے، اور اب گناہ والے فرشتے بھی آ گئے ہیں۔ جیسے گناہ گاروں کے فرشتے الگ ہوتے ہیں اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے الگ ہوتے ہیں، وہ دونوں آ گئے۔ جو گناہ گاروں والے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بندہ ہے، ہم اسے لے کے جائیں گے، اس نے تو اتنے گناہ کیے۔ اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے تو توبہ کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو گناہ گار فرشتوں والی زمین ہے اسے سمیٹ دیتے ہیں، تھوڑا سا اسے شرنک کر دیتے ہیں، اور پھر دوسرے جو نیکوکار فرشتے ہوتے ہیں، نیک بندوں والے فرشتے، وہ اسے لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ بستی میں جائے گا نا تو گناہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بالکل جانتے تھے۔ اللہ کو پتہ ہوتا نا کہ اس کی توبہ سچی نہیں ہے، اس کی توبہ میں کوئی سنسیریٹی نہیں ہے، یہ ایسے ہی کہہ رہے زبان سے، تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی تھی۔ تو یہ ہے کہ دلوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ therefore you need to have the sincerity which is required for توبہ، for استغفار۔ تو الودود کا مطلب ہے نہایت محبت کرنے والا، جو اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے اگر اس کے کسی بندے کو تکلیف دی جائے، اس کے کسی مومن بندے کے ساتھ ناانصافی کی جائے، تو وہ پوری دنیا کے ساتھ جنگ کو للکارتا ہے کہ میں اس انسان کو پروٹیکشن دوں گا، تم نے اس کے لیے غلط سوچا، غلط کیا، اب دیکھو تمہارا مقابلہ میرے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی یہ بات ہے۔ تو ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بنیں، ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ہم کوشش کریں کہ کوئی گناہ نہ ہو۔ بلا شبہ کوشش کے باوجود کچھ نہ کچھ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، اور ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم جو ہے بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے نیک ہیں، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ
کے لیے سارے فرائض سر انجام دیں اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پریکٹس کریں، تو شاید ہم اللہ کے اچھے بندوں میں شامل ہو جائیں، شاید ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں خوشخبری دی ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میری قربت حاصل کرتا ہے، اور پھر اگر کوئی تکلیف اسے دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، تو قحط کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان تھے اور جانور مر رہے تھے، زمین پیاسی ہو گئی، لوگ بہت تنگ پڑ گئے۔ تو لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70,000 لوگ لیے اور میدان میں جمع ہو گئے اور دعا کی یا اللہ بارش ہو جائے۔ تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو قبولیت تو یقینی تھی، انہیں یقین تھا کہ قبول ہو جائے گی اور فوراً سے بارش ہو جائے گی، لیکن آسمان بالکل کلیئر ہو گیا، بادل چھٹ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو دعا کی تھی بارش کے لیے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ موسیٰ، تمہارے بندوں میں، تمہاری قوم میں ایک انسان ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اسے بولو کہ وہ اس مجمع میں سے نکل جائے تو میں باقیوں کی دعا قبول کر لوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ ایسے ایک انسان 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ اس مجمع میں سے نکل جائے تو پھر ہم دوبارہ سے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول کریں گے۔ اب وہ انسان سوچ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ یا اللہ 40 سال سے تم نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، تو اب اگر نکلتا ہوں تو سب کے سامنے شرمندگی ہوگی، اور اگر میں مجمع کے اندر ہی رہتا ہوں تو پھر بھی ظاہر دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو سوچتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ توبہ کر لینا ہی بہتر۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غفار الذنوب ہیں، وہ ستار العیوب ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے اور غفار الذنوب گناہوں کو معاف کرنے والے، دونوں چیزوں کا ایکسپیرینس، دونوں ایٹریبیوٹس کا ایکسپیرینس اسے ہو چکا تھا کہ 40 سال سے اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، گناہ پہ گناہ کر رہا ہوں، لیکن اب بھی اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا، اللہ نے صرف یہ کہا کہ میں اس مجمع میں سے نکل جاؤں، تو اب میرے لیے اچھا موقع ہے کہ میں توبہ کروں۔ تو اس نے پھر اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا اور رویا، رو کے اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں، میں نے جو کیا غلط کیا۔ اللہ نے اسے معاف کیا اور پھر بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کوئی نکلا تو نہیں، دعا کیسے قبول ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ دعا کیسے قبول ہوئی، نکلا تو کوئی بھی نہیں ہے لوگوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے نے توبہ کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام تو ہر بات کی تہہ تک پہنچتے تھے نا، تو کہنے لگے کہ مجھے بتائیے وہ بندہ کون ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ 40 سال تک گناہ کرتا رہا تو میں نے اس کے گناہ چھپائے رکھے، اب جب کہ وہ میرا بندہ بن گیا تو اب میں کیوں بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی قدر ہے، انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتا رہے، ظلم کرتا رہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ توبہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے الغفار ہونے کی صفت سے وہ کوئی فائدہ نہ اٹھائے، اللہ کے الودود ہونے کی صفت سے وہ فائدہ نہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے ہر بندے سے محبت کرنے والے اور اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والے، الغفار، الغفار الذنوب وستار العیوب، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے اور اس کے گناہوں کی بخشش کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں۔ اس لیے ہم سے جو بھی خطا ہو توبہ سے گریز نہیں کرنا چاہیے، توبہ فوراً سے کر لینی چاہیے،
اور یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے توبہ کی وجہ سے ہمیں اگلے لمحے وہ گناہ دوبارہ کرنے کی اللہ تعالیٰ سخت نہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں روک دے۔ تو واقعی ایسے ہوتا ہے، انسان جب ارادہ کرتا ہے نا کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، اور وہ سنسیریٹی کے ساتھ توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ میں پھر اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ مطلب یہی ہے کہ پھر میں جو چاہتا ہوں وہ ہی کرتا ہے، وہ پھر گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ وہ اگر نوافل کے ساتھ میری قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر میں اس سے وہ کرواتا ہوں جو اچھا ہوتا ہے، جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور جس میں گناہ کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، پھر وہ سارے نیک اعمال کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بندوں میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔